آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں بھی جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جہنم اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ کہیں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو ساتھ برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ماقبل ان لوگوں کا ذکر گزر چکا جو نیک اور سارے پیغمبر کو مان کے پیغمبر کی مان کے چلنے والے، اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کو بیان فرمایا۔ ہمیشہ کے باغات کے اندر ہوں گے اور وہاں پر تخت پر بیٹھ کے دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اللہ جل شانہ اپنی جوڑیاں عطا فرما دیں گے اور شرابوں کے سامنے پڑے رہیں اور یہ مختلف قسم کی نعمتوں میں مست رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ ان عذابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا یہ جو اللہ نے بیان فرمایا جنتی لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہت بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کو اپنی طرف سے مہمان نوازی قرار دی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا نزلا من عند اللہ، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہوگی یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اب ایک وہ نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے مزیدار لذت آور نعمتیں، اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایک درخت شجرۃ الزقوم کہا جاتا ہے۔ زقوم کا درخت علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ہر کڑوا بدمزہ درخت کے اوپر جس کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ زقوم کا درخت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن کو جہنم کے اندر زقوم کا درخت کھلایا جائے کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظلم و زیادتی کرنے والے، سب سے بڑھ کر زیادتی جو اللہ جل شانہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانے والے اور بالبکی اور گناہ ناحق قتل کرنے والے اور ماں باپ کے نافرمان اور معاشرے کے اندر جھوٹی قسمیں کھانے والے، تو جتنے بھی ظلم و زیادتی کے کام کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے اللہ جل شانہ زقوم کے درخت کا تذکرہ کر کے کافروں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، آیا تصدیق کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ابو جہل نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اوہو دیکھو تو صحیح تمہارا وہ دوست اب کیا کہہ رہا ہے، پہلے بھی عجیب باتیں کرتا رہا اور اب کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہوگا۔ اور بھئی جہنم کے اندر تو آگ ہے، آگ کو درخت کھانے والی چیز ہے، آگ تو درخت کو ختم کرنے والی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر آگ کے اندر زقوم کا درخت ہوگا۔ یہ کیسے پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو قدرت والی ذات ہے۔ یہ تو پہلے بھی انکار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے راتوں رات اللہ لے گئے مسجد حرم سے بیت المقدس تک، وہاں سے اللہ لے گئے آسمان
آسمانوں تک ایک ہی رات کے اندر اللہ نے سارے سیر کرا کے اور پھر واپس دنیا میں لایا. لوگ کہتے رہے کہ پاگل ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اتنا بڑا سفر بندہ کر لے، واپس آئے بھی ہو نہیں سکا. وہ عقل کے تابع ہوتے اور اللہ کی قدرت کو کیا سمجھے. تو یہاں بھی اللہ اپنی قدرت سے جہنم کے اندر ایک درخت کو لگا کے جو جہنمیوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہوگا. تو یہ ابو جہل کہنے لگا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر ایک درخت پلتا بڑھتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نے فرمایا ہم نے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا. ایک زبان کے اندر زقوم کہتے ہیں کھجور اور مکھن کو. تو ابو جہل کہنے لگا اچھا ہمیں جہنم میں زقوم کھلایا جائے گا، اوہ یہ تو کھجور اور مکھن ہمیں کھلایا جائے گا، تو بڑے مزے کی چیز ہوگی. اللہ نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. اے لوگو سنو، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، میں اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اللہ کہتا ہوں کہ یہ درخت جہنم کی تہ میں اگے گا اور یہ جہنم کی تہ سے نکلنے والا درخت ہوگا. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. اس کے جو خوشے ہوں گے، یہ درخت اتنا بدصورت، اس کے خوشے اتنی بدصورت گویا کہ شیطان کے سر ہوں گے. شیطان کے سر، شیطان کا اطلاق یعنی عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کسی بندے کو، کسی انسان کو بھی دیکھتا ہے کہ بدصورت ہو رہا ہے، پراگندہ ہوا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان نظر آ رہا ہے. تو یہ صرف سمجھانے کے اعتبار سے، اس کی بدصورتی کے اعتبار سے کہ وہ بدصورتی میں شیطان کے سر کی طرف سے خوشے ہوں گے. تو اللہ نے نفی کر دی، تم اس کا مذاق نہ اڑاؤ، تم لوگ اس کو محال نہ سمجھو. اللہ اس کو جہنم کی تہ سے درخت کو نکالے گا، اس میں کوئی کھجور اور مکھن نہیں ہوگا، یہ کڑوا اور پیلا درخت ہوگا، بدمزہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا کڑوا اور بدمزہ درخت ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی دنیا کے اندر کسی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، سارا پانی بدمزہ ہو جائے گا، پورا پانی کڑوا ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو جنتیوں کے لیے ہم نے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے وہ مہمان نوازی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، یا جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے جو خوراک ہوگا یہ بہت بہتر ہوگا. اور یہ ایسا درخت ہے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے تو وہ کھانا مانگے، اللہ ان کو یہ درخت کھلا دے، اور یہ درخت جب اٹھا کے منہ میں ڈھکیں گے نکل نہیں سکیں گے، اٹک جائے. اب نکلنے کے لیے پانی مانگیں گے اور پانی کا جب مطالبہ کریں گے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، جاؤ پیو یہ پانی. کون سا پانی؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. یہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر اس زقوم درخت کو کھانے والے ہوں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اور پھر یہ اس سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہوں گے، کھانے کی کوشش کریں گے، نکل نہیں سکیں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. پھر اس میں اس کے ساتھ یہ گرم جوشیلا کھولتا ہوا پانی اس کو ملا کر نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ کیسا پانی ہوگا جب وہ منہ کے قریب کریں گے یہ ہونٹ سارا جو ہے مایا بن جائے، اور اگر وہ پیٹ کے اندر چلا جائے وہ اندر کی آنکھ سارا مایا ہو کے نکل جائے. یہ سارا کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ جہنم کے تذکرے بھی اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو جہنم کا خوف سمجھانے کے لیے کہ ہر بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم. تو اندر کا نظام مایا ہو کے نکل جائے گا، اللہ دوبارہ اس کو بنائیں گے، پھر یہ پیئیں گے، پھر یہ ضائع ہو جائے گا، اور پھر یہ اللہ جوڑیں گے، پھر یہ پانی پیئیں گے، اور یہ مرتا ہوا پانی سارا نظام کو ختم کرنے والا. اسی جہنم کے اندر انسان کا چمڑا جب جل جائے گا اللہ ایک اور چمڑا پر لگا دیں گے، وہ جل جائے گا، پھر ایک اور چمڑا اللہ، اور یہ نظام چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا. اسے اللہ فرماتے ہیں ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. یاد رکھو ان لوگوں کا لوٹنا
جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، جنہوں نے جہنم اور جنت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، یہ سارے کے سارے ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہے، اور یاد رکھیں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، یہ اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پا چکے، وہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ ان کی نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ اس لیے بعض اوقات بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنا چاہتا ہے تو کہیں پر یہ تو ممدوح ہے، یہ قابل مدح اور اچھی صفت ہوتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر، اسحاق علیہ السلام کے دین پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہا ہوں۔ یہ اچھی چیز ہے جب آباء و اجداد ہدایت یافتہ ہو، اللہ کے بھیجے کے دین پر ترتیبی زندگی رکھنے والے، ان کی اتباع کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آباء و اجداد دین سے بالکل عاری ہو، اللہ کے بھیجے کے دین سے بے خبر ہو، ان کی طرزی زندگی کو اپنا کے وہ جی یہ سوسائٹی والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ہم تو معاشرے کے اندر خوشی منا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کا خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے، اگرچہ اللہ اس سے ناراض ہو، اگرچہ اللہ کے رسول کو سے تکلیف ہو، لیکن وہاں پر ہم خاندان کو سامنے رکھتے ہیں، معاشرے کو سامنے رکھتے ہیں، آباء و اجداد کے طرز و طریقے کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جس قرآن کو جس پیغمبر پر اتارا، اس قرآن کے مطابق پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اور یہی عقائد، یہی اعمال، یہی اخلاق اپناؤ، کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہوا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اتنے سارے بتوں کی عبادت کرنے والے، ہم ان سارے کو چھوڑ لیں اور اس پیغمبر کی وجہ سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر جن کے آباء و اجداد کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہو، ان کے پاس ہدایت کا کوئی سامان نہ ہو، یہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر گمراہ رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیج دیے۔ ہم نے اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر کے ان کی طرف انبیاء اور رسل کو کی بعثت کی اور وہ کو سمجھاتے رہے، لیکن یاد رکھے انجام دیکھو تو صحیح، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ نے کیا انجام رکھا ہوگا۔ کسی کو اللہ نے پانی سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے آگ سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے ایک چیخ سے ہلاک کیا، کسی پر اللہ نے پتھر برسا دیے۔ یہ سارے کے سارے عذاب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہوئے ہیں۔ فانظر، غور کرو، فکر کرو، اس بات پہ سوچو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام رہا، کیسے انجام رہا ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ ایک امت محمدیہ پہلے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر کے جن کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اس سے سبق سیکھو اور اپنے پیغمبر کی بات کو مان کر چلنے والے بن جاؤ۔ الا عباد اللہ المخلصین، پہلے لوگوں میں بھی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ نجات عطا فرما دی، بقیہ کو اللہ نے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے جن کا اللہ نے انتخاب کیا اور چناؤ کیا، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا کے رکھا۔
تم بھی اپنے آپ کو اگر دین کے مطابق چلنے والے بناؤ گے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر دین سے اعراض کرو گے، یاد رکھے انجام وہی ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کہیں نہیں، اللہ کسی سے نہیں کسی طریقے سے عذاب بھیج کے سب کو تباہ برباد کر ڈالے گا۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ جنت کی نعمتیں بہت زیادہ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے؟ اب شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہت بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، یقیناً ہم نے زقوم کا درخت آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے زیارتی کرنے والوں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً یہ ایک درخت ہے جو کہ نکلے گا جہنم کی تہ میں۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے گویا کے شیطان کے سر کی طرح ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا، یقیناً جہنمی لوگ اس میں سے کھانے والے ہوں گے۔ فمالئون منہا البطون، بس اس سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہوں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس کے اوپر ایک ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر یقیناً ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، یقیناً انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ۔ فهم علی آثارهم یہرعون، بس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً گمراہ رہے ان سے پہلے بہت سارے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا ان میں بہت سارے ڈرانے والوں کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس غور کرو کیسے انجام رہا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں